بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کے سٹیٹمنٹس ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں میاں نواز شریف، اور ان کے بہت سارے اچھے کارنامے بھی ہیں، بہت سارے عجیب کام بھی کیے ہیں۔ نواز شریف صاحب جب بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور جب ان کا حکومت میں آنے کا موڈ ہوتا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے حکومت میں آتے ہیں، چاہے 97 ہے، چاہے اس سے پہلے والی حکومت ہے، چاہے 2013 ہے، تب بھی میاں صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کافی ساز باز کی تھی۔ اور اس کے بعد جس طرح میاں صاحب کو نکالا گیا وہ بھی ایک طرح کی زیادتی تھی۔ پھر جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو میاں صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر دوبارہ کھیل کھیلا، اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنوایا، عمران خان کو جیل میں ڈلوایا، ڈیل کر کے پاکستان واپس آئے، اور پھر اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ اور اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنوا دیا۔ حالانکہ الیکشن میں میاں صاحب ہار چکے تھے۔ میاں صاحب کی بڑی اچھی اور تگڑی سیاست تھی پاکستان میں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گئی، ابھی بھی میاں صاحب کی سیاست باقی ہے، لیکن بہت بری طرح تباہ ہوئی ہے۔ 2024 کے الیکشن میں میاں صاحب کی پارٹی سیٹیں نہیں جیت پائی، اور بہت بری طرح انہیں شکست ہوئی تھی، کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ ان کے اوپر لگ گئی تھی۔ اور آج بھی یہ صورتحال ہے کہ میاں صاحب اگر الیکشن لڑیں، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، تو تمام وہ لوگ جو انڈیپینڈنٹ اپنی اوپینین رکھتے ہیں، یا وہ لوگ جو نیوٹرل اوپینین دیتے ہیں، یا وہ لوگ جو چلیں پی ایم ایل این کے حمایتی بھی ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آج بھی ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو میاں صاحب پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، آصف علی زرداری اور میاں صاحب مل کر بھی نہیں کر پائیں گے۔ کیا میاں صاحب کی سیاست کا ریوائول ہو سکتا ہے؟ یہ تو وقت بتائے گا، اور میاں صاحب کی جو سیاسی پالیسی ہے وہ بتائے گی۔ لیکن جو پالیسی میاں صاحب اس وقت چل رہے ہیں نا، اس پالیسی کے ساتھ ریوائول ممکن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے پاکستانیوں کے گلے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ جرنیلوں نے جس طرح سیاست کی ہے اس سے پاکستانی خائف ہیں بہت زیادہ، اور پاکستانیوں کو یہ لگتا ہے کہ زیادہ تر مسائل انہی کی وجہ سے۔ دیکھیں، فوج کے بارے میں عوام کی رائے تھوڑی مختلف ہے۔ فوج کے لیے بہت مارجن ہے آج بھی عوام کے اندر۔ عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ بارڈر پہ بھی لڑتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف لڑائی بھی لڑتے ہیں، اور ایک عام فوجی جو ہے وہ ان چیزوں کے لیے اتنا ذمہ دار نہیں ہے، عوام یہ سمجھتی ہے۔ لیکن جو پالیسی ساز ہیں وہ پوری فوج کو سیاست کے اندر گھسیٹتے ہیں، اور پھر ان کے کہنے پہ فوج گولی بھی چلا دیتی ہے، اپنے لوگوں پہ بھی چلا دیتی ہے۔ اب جو گولی چلاتا ہے وہ تو ایک بیچارہ عام سولجر ہے نا، لیکن وہ حکم کو پورا کر رہا ہوتا ہے، حکم کو مان رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو پالیسیاں بنانے والے ہیں، ان کی وجہ سے ادارے اور عوام کے بیچ میں خلیج تو پیدا ہوئی ہے۔ اب جو پارٹی اپنے آپ کو ادارے کے ساتھ لنک کرتی ہے یا اس کے ساتھ جوڑتی ہے، اس کے لیے پرابلم پیدا ہو جاتی ہے، وہ عوام میں غیر مقبول ہو جاتی ہے۔ یہی کام میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جب تک میاں صاحب اپنی پالیسی ٹھیک نہیں کریں گے، مجھے نہیں لگتا کہ میاں صاحب کا جو سیاسی ریوائول ہے وہ ہو پائے گا۔ اب آزاد کشمیر میں کیونکہ میاں صاحب کو اکیلے بھاگنے کا موقع ملا، اور میاں صاحب اکیلے بھاگے ہیں اس الیکشن کی دوڑ میں، تو میاں صاحب پہلے نمبر پہ آئے۔ پیپلز پارٹی تو ہو یا نہ ہو وہ ایک ہی برابر ہے، تو طے تھا الیکشن۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہاں میاں صاحب کو حکومت بنا کر دی جائے گی، اور گلگت بلتستان میں بھی ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ وہاں پیپلز پارٹی کو حکومت بنا کر دی جائے گی۔ تو یہ فارمولے پہلے سے طے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بائیک آؤٹ کر دیا تھا تو میدان بالکل کھلا تھا، تو اکیلے بھاگ کے میاں صاحب جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آئے، اپنی حکومت بنا رہے تھے۔ میاں صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ الیکشن میں سیٹ ہارنے پر حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ یہ ویسے تو بڑی حوصلے والی بات ہے کہ ہار جیت ہوتی رہتی ہے الیکشن میں۔ میاں صاحب بھی الیکشن ہارے ہیں، یاسمین راشد سے بھی ہارے ہیں، اور جو الیکشن ہوا وہاں ہزارہ میں میاں صاحب کا، وہاں پہ بھی میاں صاحب الیکشن ہارے ہیں، مانسیرا میں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ زیادہ بڑی بات نہیں ہے کہ الیکشن میں سیٹ ہارنے پر حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ ہار جائیں تو بڑے دل سے ہار کو تسلیم بھی کرنا چاہیے۔ میاں صاحب الیکشن ہار گئے تھے، لیکن انہوں نے ہار تسلیم نہیں کی، انہوں نے دل بڑا نہیں کیا، بلکہ یاسمین راشد صاحبہ کو لگاتار جیل میں رکھا گیا ہے، جن کی سیٹ پہ میاں نواز شریف صاحب نے قبضہ کیا لاہور میں۔ اور یہ جو میاں صاحب نے قبضہ کیا، اس کی وجہ سے میاں صاحب کافی مجبور بھی ہیں، کیونکہ یہ سیٹ بڑی کمزور ہے۔ جب بھی کبھی اسٹیبلشمنٹ چاہے گی، میاں صاحب کو دیوار کے ساتھ لگا دے گی، اور اتنا گندا کر دے گی کہ میاں صاحب بعد میں صفائیاں ہی دیتے رہیں گے۔ یا میاں صاحب کو دل بڑا کرتے ہوئے، حوصلہ پیدا کرتے ہوئے ہار مان لینی چاہیے تھی، اور میاں صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں یاسمین راشد سے الیکشن ہار گیا ہوں، لہذا میں بڑے دل سے اس ہار کو تسلیم کرتا ہوں۔
اس کو کہتے ہیں حوصلہ. لیکن میاں صاحب الیکشن تو ہار گئے, حوصلے کے میدان میں بھی ہار گئے. میاں صاحب کو حوصلہ رکھنا چاہیے تھا اتنے بڑے لیڈر کا, جو 3 مرتبہ پاکستان جیسے ملک کا جو ایٹمی قوت ہے اس کا وزیر اعظم رہا ہو, اور وہ اتنی جلدی حوصلہ ہار جائے کہ ایک خاتون سے وہ الیکشن ہارا اور اس سے ہار ہی نہیں مانی گئی, بلکہ وہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا, نہیں جی نہیں, میں وہ الیکشن لے لیا, انہوں نے چوری کر لیا, آدھی رات کو آر او ہی تبدیل کر دیا اور کر کے جیسے بھی کیا. تو میاں صاحب کہتے ہیں الیکشن میں سیٹ ہارنے پر حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے. حوصلہ تو آپ تب ہار گئے جب آپ نے حوصلہ ہی نہیں کیا اپنی ہار تسلیم کرنے کا. ایک اور بات میاں صاحب نے کہی کہ میرے 3-4 سال میں ڈالر 1 روپیہ بھی نہیں بڑھا. یہ بیان جو ہے میں نے چیک کیا, سارا ڈیٹا نکالا 2013 سے لے کے 2017 تک کا, تو اس ڈیٹا کے مطابق روپے کی قدر کم ہوئی تھی. میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈالر 1 روپیہ بھی نہیں بڑھا. جب میاں صاحب کی حکومت آئی تو 98 کا تھا. جب میاں صاحب کی حکومت ختم ہوئی, یعنی میاں صاحب کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا, بعد میں بھی میاں صاحب کی اپنی حکومت تھی, شاہد خاقان عباسی کو لگایا گیا تھا, اسحاق ڈار ہی وزیر خزانہ تھے, لگ بھگ 110 کے آس پاس, 98 سے ان کو ملا تھا. عمران خان کو جب حکومت ملی تھی تو 129 روپے کا تھا. یعنی میاں صاحب کو جب حکومت ملی تھی تو ڈالر تھا 98 کا, عمران خان صاحب کو جب حکومت ملی تھی تو ڈالر تھا 129 روپے کا. پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب کو 178 کی ملی اور آج 278 روپے کا ڈالر ہے, اور یہ 300 سے اوپر بھی جا چکا ہے. بیچ میں اتنا زیادہ ایک جمپ لگا تھا, لیکن آج 278 روپے کا, یہ بہت مہنگا ہے. اور یہ اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیاں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان یہاں پہ پہنچا. یہ بات سارے مانتے ہیں. آپ جب بھی کبھی پاکستان کا پورا آڈٹ کر لیں آپ اکانومی کا, تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسحاق ڈار صاحب کے فیصلوں نے کتنا نقصان پہنچایا. اور میاں صاحب کے لگائے ہوئے جو آئی پی پیز تھے, جو میاں صاحب نے اپنے دورے حکومت میں لگائے, ان آئی پی پیز نے جو بجلی کے منصوبے لگائے گئے جن میں یہ معاہدہ کیا گیا کہ آپ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں ہم آپ کو بل ادا کریں گے, یہ جو معاہدہ کیا گیا جن لوگوں کے ساتھ کیا گیا جس میں بڑے بڑے کمیشن تھے, ان معاہدوں نے پاکستان کی معیشت کی کمر توڑ کے رکھ دی. آج میاں صاحب کہتے ہیں جی ہم کمال کام کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب دن بدن حالات بہتر کر رہے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ معیشت بھی نیچے جا رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے. ڈالر دیکھیں آپ کے سامنے, پیٹرول کی قیمتیں پورے خطے میں سب سے زیادہ ہم نے بڑھا دی ہیں, بدامنی بھی پاکستان میں بڑھ رہی ہے. جب سارے حالات لگاتار خراب ہو رہے ہیں تو میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھائی بہت اچھے کام کر رہا ہے. اور جب عمران خان نے پوری دنیا میں سب سے اچھا پرفارم کر کے دکھایا تھا کورونا وائرس کے خلاف, تو میاں صاحب کہتے ہیں وہ دور بہت برا تھا. دیکھیں کسی کی اچھی چیز کو تسلیم کرنا چاہیے. میاں صاحب نے اپنی زندگی میں کچھ اچھے کام کیے ہیں. یعنی جب ایک پریشر آیا میاں صاحب کے اوپر, جب ایٹمی دھماکہ کرنا تھا, تو کم سے کم اس دور میں اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہو, میاں صاحب نے کیا ہو, مل جل کے انہوں نے ایٹمی دھماکے تو کر ہی دیے تھے نا. تو یہ کریڈٹ جانا چاہیے, جو لوگ اس وقت تھے ان سب کو جانا چاہیے. تو عمران خان کو بھی بہت ساری چیزوں کا کریڈٹ جانا چاہیے. میاں صاحب کو اپنا دل بڑا کرنا چاہیے کہ بہت سارے کام عمران خان صاحب نے بہت اچھے کیے تھے, جن پہ آج کل ان کی بیٹی, ان کا بھائی جا کر اپنے نام کی تختیاں بھی لگا لیتے ہیں بعض اوقات. ناظرین, رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا جی کہ آئین اور قانون سیاسی جماعتوں کو احتجاج کی اجازت دیتا ہے, لیکن وہ سہولت پاکستان تحریک انصاف کو میسر نہیں ہے. یعنی یہ انہیں وہ سہولت نہیں دی جا سکتی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پر 9 مئی کا الزام ہے. یہ رانا ثناء اللہ نے کہا. تو معاملہ یہ ہے کہ کل ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے اگر لڑائی ہو جائے گی تو وہ ان کے اوپر کوئی بھی الزام لگائیں اور وہ یہ کہیں کہ ان کو ہم نے کوئی جلسہ جلوس نہیں کرنے دینا, کوئی سیاسی ایکٹیویٹی ہم نے ان کو نہیں کرنے دینی, یہ الیکشن جیتیں گے بھی تو ہم نے ان کو نتائج نہیں دینے, تو پھر وہ پولیٹیکل پارٹی کیا کرے گی؟ دیکھیں 9 مئی اپنی جگہ پہ وہ اب ایک قانونی معاملہ ہے, وہ عدالتوں میں چلنے دیجئے, وہاں پہ ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر فیصلے ہونے دیجئے. عدالتیں جانے اور 9 مئی جانے, آپ ثبوت لے آئے, سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئے, باقی چیزیں لے آئے, شواہد لے آئے, اس کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو سزا دلوائیں. کئی جگہ پہ لوگ باعزت بری بھی ہوئے ہیں, کئی جگہ پہ لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں. تو 9 مئی کو خالصتاً ایک قانونی معاملہ رہنے دیا جائے تو بہتر ہے. اب اس کی بنیاد پہ آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ احتجاج کریں. وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. اگر آپ فرض کر لیں کہ 9 مئی میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ احتجاج کرنے نکلے بھی, اول تو تحریک انصاف بڑا کیٹیگوریکلی کہتی ہے, عمران خان صاحب بھی, کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا اور سی سی ٹی وی چوری جنہوں نے کی ہے, سی سی ٹی وی فوٹیج, وہی اس کے لیے ذمہ دار ہے.
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر نقاب پوش بھیجے گئے جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے, ہمارا تو اس سے لینے دینے ہی کوئی نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں. لیکن آپ فرض کر لیں کہ اگر پھر بھی پاکستان تحریک انصاف, تو کروڑوں ان کے ووٹرز ہیں, آپ چند ہزار لوگوں کی بنیاد کے اوپر کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ چند سو یا چند ہزار لوگوں کی بنیاد کے اوپر آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ کروڑوں لوگوں کا آپ حق ہی چھین لیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ زیادتی ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کی. شیر افضل مروت نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, یہ سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا. مروت صاحب, جنہیں عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف سے نکال دیا تھا, انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جنرل فیض ان کے خیال میں ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست میں مداخلت کر رہا تھا اور اس نے جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کی تھی, جس کی وجہ سے شیر افضل مروت نے کہا کہ ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اکرم گرفتار ہوا تھا. اصل میں یہ گرفتار نہیں ہوا تھا, یہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اکرم جو ہے اس کو باقاعدہ اغوا کیا گیا تھا 13 اور 14 اگست کی رات کو 2024 میں. پھر کافی دنوں کے بعد, لگ بھگ 1.5 مہینے کے بعد اس کا پتہ چلتا ہے اور یہ مل جاتا ہے, پھر اس کی گرفتاری ڈال دی جاتی ہے. اس کے اوپر الزام یہ تھا کہ اس نے سہولت کاری کی ہے کسی غیر ملکی پاکستان تحریک انصاف کی شخصیت کی رابطہ کروانے میں عمران خان صاحب کے ساتھ. یعنی عمران خان صاحب کے کسی غیر ملکی پاکستان تحریک انصاف کی شخصیت کے ساتھ رابطہ کروانے میں یا میسجنگ کرنے میں, پیغام رسانی میں سہولت کاری کی ہے اس ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف جیل نے. یہ اس کے اوپر الزام تھا. یہ والا الزام تو آج تک کبھی نون لیگ نے بھی نہیں لگایا. یہ والا الزام تو آج تک عمران خان کے بدترین دشمنوں نے بھی نہیں لگایا کہ جنرل فیض جیل میں گیا اور جا کر عمران خان صاحب سے ملا. یہ الزام شیر افضل مروت صاحب نے لگایا. اب عمران خان صاحب کی میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنی جلدی کیسے پہچان لیا کہ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنا ضروری ہے یا شیر افضل مروت سے اپنی راہیں جدا کرنا بہت ضروری ہے. آپ فرض کریں اگر عمران خان صاحب کو تاخیر ہو جاتی اور عمران خان صاحب کو پہلے ہی قید تنہائی میں ڈال دیا جاتا اور اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب جو کہتے رہتے, ہر ایک کو یقین کرنا پڑتا اور وہ بات رجسٹرڈ ہو جاتی. آج اگر شیر افضل مروت کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ اس پہ بھروسہ نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کیونکہ انہیں پارٹی سے نکال دیا لہٰذا اب یہ بدلہ لے رہے ہیں یا غصے میں ہیں مروت صاحب. لیکن اگر عمران خان صاحب انہیں پارٹی سے نہ نکالتے اور قید تنہائی میں چلے جاتے تو آج جو بھی شیر افضل مروت کہہ رہے ہوتے اس کے اوپر جو ہے وہ پورے آپ کے ٹی وی چینلز کے اوپر بریکنگ اور پھٹے اور سب کچھ چل رہے ہوتے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن شیر افضل مروت, عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی اور وکیل شیر افضل مروت نے یہ بھی کہہ دیا وہ بھی کہہ دیا. تو عمران خان نے لکیلی ٹائملی اس بارے میں فیصلہ کر لیا تھا. طارق فضل چودھری صاحب نے ایک بات کی اور یہ بڑی درست بات ہے, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. طارق فضل چودھری صاحب نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت 10 قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. وہ سرکاری گاڑی, سرکاری سٹاف اور دوسری تمام سہولیات استعمال کر رہے ہیں, صرف کمیٹی کے اجلاس میں نہیں آتے. یہ کس طرح کا احتجاج ہے؟ اسلام آباد کیوں آنا ہے احتجاج؟ تو پشاور میں ہو سکتا ہے. تو یہ انہوں نے ایک عجیب و غریب بات کی کہ جناب اگر آپ نے چھوڑ دیا, آپ آ ہی نہیں رہے, آپ کام ہی نہیں کر رہے, تو پھر آپ سہولیات کیوں لے رہے ہیں؟ دیکھیں نا, یہ تو ویسے بھی سرکاری وسائل ہیں اور یہی تو مقدمہ ہے پاکستانیوں کا کہ اگر آپ کام نہیں کرتے تو پھر آپ پیسے کس بات کے لیتے ہیں. یعنی 10 قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے, وہ سرکاری گاڑی بھی نہیں واپس کر رہے, سٹاف بھی نہیں واپس کر رہے اور دیگر تمام سہولیات بھی استعمال کر رہے. اگر تحریک انصاف نے چیزیں واپس کی ہیں تو مجھے بتا دیں, میں اگلے ویلاگ میں کہہ دوں گا. لیکن طارق فضل چودھری صاحب نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ استعمال کر رہے ہیں. اس سے پہلے کچھ صحافیوں نے بھی اس بات کی نشاندہی کی تھی اور پاکستان تحریک انصاف نے تردید نہیں کی تھی, بلکہ ایک کوئی پاکستان تحریک انصاف کے صاحب ہیں, میں نے وہ ان کے قریب گاڑی میں جا کے صحافی نے پوچھا بھی تھا کہ گاڑی کب واپس کر رہے ہیں, تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ گاڑیاں آپ پھر کس کیپیسٹی میں رکھ رہے ہیں, یہ سٹاف آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں, سہولیات اور مراد آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں جب آپ قائمہ کمیٹیوں کے اجلاسوں میں جا ہی نہیں رہے. اگر آپ نے استعفے دے دیے تو ساری چیزیں واپس کیجئے. استعفے آپ نے دے دیے, کام آپ وہاں ٹکے گا نہیں کر رہے اور چیزیں اور سہولیات ساری آپ نے رکھی ہوئی ہیں. تو یہ قوم کا پیسہ, ہم غریب لوگ ہیں, ہم بہت غریب قوم ہے, بہت ایک ایک روپیہ ہم جمع کرتے ہیں. ایک تو ہمیں حکمران ایسے نالائق اور نکھٹو ملے, وہ پاکستانیوں کا پیسہ ضائع کر دیتے ہیں, اوپر سے اپوزیشن بھی ایسی ملی ہے کہ وہ بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیتی ہے. تو یہ نشاندہی طارق فضل چودھری صاحب نے ٹھیک کی ہے, گو کہ خود بھی وہ فارم 47 کے اوپر منتخب ہو کر آئے تھے, لیکن بات انہوں نے ٹھیک کی ہے. اور یہ تانا ان کا بالکل درست ہے کہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو وہ تمام چیزیں واپس کرنی چاہیے اگر ان کے پاس ہیں تو.
ناظرین، صالح ظافر صاحب کو جو ایک ایوارڈ دینے کا اعلان کیا گیا، اس کے بعد انہیں ٹی وی چینل پہ پوچھا گیا کہ آپ نے وہ جو خبریں دی تھیں، بڑی عجیب و غریب قسم کی خبریں آپ نے دی تھیں وزیر اعظم کے حوالے سے، نواز شریف کو جب گرفتار کیا گیا، شہباز شریف کو جب پکڑا گیا، تو بڑی نجی قسم کی، بڑی وہ گھٹیا قسم کی خبریں تھیں جو آپ نے دی تھیں، تو آپ نے وہ کیوں کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی میں تو اپنی خبروں پہ آج بھی قائم ہوں. لیکن آپ انٹرسٹنگ بات دیکھیں کہ میاں صاحب کے بارے میں جو کچھ کہا، صالح ظافر اپنی خبر پہ آج بھی قائم ہے، وہ اپنی خبر پہ ڈٹ گئے اور میاں صاحب انہیں ایوارڈ دینے پہ ڈٹ گئے. یہ ہوا پتہ کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ کچھ لوگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور کچھ لوگ پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا کرتے تھے. یہ آپس میں کبھی کبھی لڑتے بھی ہوتے تھے. تو یہ ایک دوسرے کے سخت مخالف ہونے کے بعد جب یہ اکٹھے ہو گئے نا، تو اب وہ سارے لوگ بھی ان کو تحفے میں مل گئے، جہیز میں مل گئے سارے لوگ. اب ان کو بھی نہ ان کو زہر مار کر نہیں پڑتا ہے، یعنی اب دوائی سمجھ کے یہ زہر پی لیں تو ان کو پینا پڑتا ہے بیچاروں کو. تو یہ حالات ہیں. اب جو ان کو نام دیا جاتا ہے یہ اس کو اناؤنس کر دیتے ہیں کہ جناب یہ بھی ہے، اس کا بھی نام جاری کیا جائے. ناظرین، امریکہ میں سینٹ کام نے، یعنی امریکن فوج نے ایک نقشہ جاری کیا ہے. یہ نقشہ آپ دیکھیے، اور اس نقشے کی نشاندہی کی ہے مختلف حلقوں نے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ کلیش رپورٹ نے بھی اس کے بارے میں انفارم کیا، اور کئی لوگوں نے، کہ یہ جو نقشہ ہے یہ مڈل ایسٹ کا ہے، اور اس میں اسرائیل کو دکھایا گیا ہے، غزہ کو یا فلسطین کو الگ سے نہیں دکھایا گیا. تو کیا اس کے اوپر ہم بورڈ آف پیس میں کوئی احتجاج کریں گے، کوئی آواز اٹھائیں گے کہ امریکن فوج کی جانب سے، سینٹ کام کی جانب سے جو نقشہ جاری کیا گیا اس میں سعودی عرب بھی ہے، عراق بھی ہے، جارڈن بھی ہے، اور اس کے بعد اسرائیل بھی ہے، لیکن غزہ کا یہاں پہ کہیں پہ کوئی نشان یا نام نہیں رکھا گیا. بڑا انفارچونیٹ ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب غزہ کا وجود نہیں رہے گا، غزہ سے تمام فلسطینیوں کو نکال دیا جائے گا اور غزہ کو ویسا ہی بنایا جائے گا جیسا پلان جیرڈ کشنر کا تھا، جس پلان کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بات بھی کی تھی. ناظرین، 3 ایرانی پائلٹس جو ہیں ان کا ایک رولا پڑ گیا، وہ مسنگ ہے. خبر یہ ہے کہ ایران نے قطر پر الزام لگایا ہے کہ 3 ایرانی فوجی پائلٹ جو گئے تھے ایک اٹیک کرنے کے لیے امریکہ کے اوپر، امریکی جو تنصیبات ہیں ان کے اوپر وہ اٹیک کرنے کے لیے گئے تھے، اور 2 مارچ کو دشمن کے فوجی اڈے کے خلاف مشن کے دوران قطر کے اوپر ان کے طیارے گرے تھے. اور یہ ایران کی جانب سے پہلی بار عوامی سطح پر اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ وہ جو 3 پائلٹ ہیں وہ زندہ ہیں، اور انہیں قطر نے جو ہے وہ اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، اور انہیں ان کے خاندانوں سے رابطہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور ریڈ کراس پر زور دیا کہ وہ ان سے ملاقات کریں اور ان کی رہائی کو یقینی بنانے میں مدد کریں. یہ امپورٹنٹ ہے بہت کہ ایران نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے 3 ایسے پائلٹ ہیں. جب وہ امریکن تنصیبات کے اوپر اٹیک کر رہے تھے تو وہ پائلٹ ان کے وہاں پہ قطر میں ان کے ایئر کرافٹ گرے اور وہ وہاں پہ اتر گئے اور انہیں پکڑ لیا گیا، اور وہ اب قطر کی حراست کے اندر ہے اور وہ ان کے قبضے میں ہے، لیکن ان کی خاندان سے اور کہیں پہ رابطہ نہیں کروایا جا رہا. قطر اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ایک آدھے دن میں موقف آئے گا، ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب تک کے لیے اتنی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.